کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت مظلوم اور مرد ظالم ہوتا ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ کہاوت الٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے روپ میں مرد کو ظالم نہیں بلکہ عظیم پایا ہے۔ وہ کیسے؟ بتاتی ہوں۔ ان دنوں میں 9ویں میں پڑھتی تھی۔ علم نہیں تھا کہ ارسلان مجھے پسند کرتا ہے۔ ایک دن اس کی بہن لبنہ ہمارے گھر آئی اور ایک لفافہ مجھے دیا۔ بولی، سہیلہ، کئی روز سے ارسلان میری خوشامد کر رہا تھا کہ میں یہ تم کو دے دوں، اور میں انکار کر رہی تھی کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، لیکن آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو اس کا کہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اس کو پڑھ لو یا بغیر پڑھے پھاڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے لفافہ میری کاپی میں رکھ دیا اور چلی گئی۔ میں اتنا گھبرائی کہ کاپی کھولتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر لیا اور لفافے سے خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی باتیں جو اظہار محبت کے طور پر لڑکے لڑکیوں کو لکھتے ہیں، اور ایک آدھا رومانی شعر۔ ارسلان کا خط بھی ایسا ہی تھا۔ اس وقت میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے میرے ہاتھ میں خط نہیں، ایٹم بم ہو جو تھوڑی دیر میں ہی پھٹ جائے گا۔ کاش میں سمجھتی کہ یہ خط واقعی ایٹم بم ثابت ہوگا اور بعد میں میری زندگی کے حسین مرغزاروں کو ہیروشیما بنا ڈالے گا، تو اس کو کبھی کھول کر نہ پڑتی۔ لیکن اس وقت میری سمجھ ہی کیا تھی؟ خدا کا شکر ہے کہ اس خط کا جواب لکھ کر اپنی سہیلی کے حوالے نہیں کیا۔ البتہ میری خاموشی سے ارسلان کو ہمت ملی۔ چند دنوں کے بعد اس نے خط کے جواب کے لیے مجھے فون کیا۔ کیسی ہو؟ یہ پہلے الفاظ تھے جو 15 برس کی عمر میں میرے کانوں نے کسی نوجوان کے منہ سے سنے تھے۔ سوچا کہ اس بات کو مزاح جان کر بھلا دوں گی، مگر جس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی وہ ایک حقیقت تھی۔ ارسلان واقعی سنجیدہ تھا، ہر حال میں اپنی بات کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانا چاہا کہ ارسلان، تم میری سہیلی کے بھائی ہو، پڑوسی ہو، میں تم کو سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں تم سے خط و کتابت کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میری یہ بات ذہن نشین کر لو۔ کہنے لگا، اگر خط کا جواب لکھ کر نہیں دینا چاہتی ہو تو فون پر ہی جواب دو۔ غرض وہ اتنا میرے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے اس کا فون اٹھائے بغیر نہ بنی، ورنہ گھنٹیاں بجتی ہی رہتی۔ میرا دل بھی پتھر سے تراشا ہوا نہیں تھا، انسان تھی۔ پھر عمر کے اس دور میں تھی کہ جب لڑکیاں خود اپنی شناخت چاہتی ہیں، کسی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ فون پر بات کرتے کرتے یہ سلسلہ رفتہ رفتہ دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اب اکثر اس کے فون آنے لگے۔ رات کو جب سب گھر والے سو جاتے، میں فون اٹھا کر برآمدے سے کمرے میں لے آتی تاکہ ہماری گفتگو اور گھنٹی کی آواز کوئی نہ سن سکے۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں ہم گھنٹوں فون پر گفتگو کرتے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، سہیلہ، میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم سے بات نہ ہو سکے گی، مجھے پلیز اپنی ایک تصویر دے دو، میں تمہارے لیے اداس ہو جاؤں گا تو تصویر سے باتیں کر لیا کروں گا۔ میں نے انکار کیا، میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے۔ تب اس نے کہا، تم کو میرا اعتبار نہیں؟ اگر تصویر نہ دی تو مجھے کھو دو گی۔ غرض اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے اگلے دن اپنی ایک تصویر لبنہ کے ہاتھ اس کو بھجوا دی اور اس تصویر کے پیچھے ایک شعر لکھ دیا۔ اس نے فون پر شکریہ ادا کیا
اور ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ ارسلان کے جانے کے چند دن بعد ہمارے گھر کچھ عورتیں آئیں۔ امی نے کہا کہ سہیلہ، تم جا کر اپنا حلیہ درست کر لو، یہ عورتیں تم کو دیکھنے آئی ہیں۔ بہت پریشان ہوئی مگر امی کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ ان مہمان عورتوں میں سے ایک نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ امی جان نے ان کو کہا کہ میں ایک لڑکی کا اندیہ لے کر آپ لوگوں کو حتمی جواب دوں گی۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا تو پریشانی کی حالت میں نے ارسلان کو فون کیا اور اپنی بات پکی ہونے کی اطلاع دے دی۔ وہ ذرا بھی افسردہ نہ ہوا بلکہ کہنے لگا، تم ہاں کر دو، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اب کچھ کرو۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کا لہجہ ایسا اجنبیوں کا سا تھا کہ مجھے اس سے شدید بیزاری محسوس ہوئی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ اس کا پیار ڈھونگ وقت گزاری کا بہانہ تھا۔ اس کے بعد ارسلان واپس نہ لوٹا بلکہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اس کی نوکری فیصل آباد میں ہو گئی۔ البتہ اس دوران وہ صرف ایک بار گھر آیا لیکن مجھ سے رابطہ نہ کیا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنے گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ نہیں پتہ تھا کہ ارسلان کس حالت میں ہے، کہاں ہے۔ میں نے لبنہ سے بھی نہیں پوچھا کیونکہ اس کی بے رخی کی وجہ سے میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب تیمور نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو چونک پڑے اور کہنے لگے، میں نے تمہاری تصویر پہلے بھی دیکھی ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر وہ بولے، سہیلہ، آج ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ نئی زندگی کی عمارت کھڑی کرنے سے پہلے سچائی کی بنیاد رکھنی ضروری ہے تاکہ یہ عمارت پائیدار ہو اور ہم آئندہ ایک خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ دیکھو، غلطی کس سے نہیں ہوتی، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ مجھے آج تک کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی لیکن مجھے اپنی ہونے والی بیوی یعنی تم سے بن دیکھے ہی بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ میں نے تم کو دیکھے بغیر ہی چاہا اور اپنے سپنوں میں بسائے رکھا۔ پتہ بھی نہیں تھا کہ تم کون ہوگی مگر مجھے یہ بھی پتہ نہ تھا کہ تم میرے ایک عزیز دوست ارسلان کی چاہت ہوگی۔ اگر پتہ ہوتا تو تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میں نے اپنی امی جان اور بہن کے کہنے پر تم سے شادی کی تھی۔ کاش اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے تمہاری تصویر ہی دیکھ لیتا۔ میں نے کہا، کہیں آپ کو دھوکہ تو نہیں ہوا؟ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ ارسلان نے ایک بار نہیں 1000 بار مجھے تمہاری تصویر دکھائی۔ یہ تصویر اس کے کمرے میں فریم کی ہوئی رکھی ہے جس کو میں ہی نہیں ہر دوست دیکھ سکتا ہے۔ اگر تم چاہو سہیلہ تو میں تم کو آزاد کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس طرح تقدیر نے میرے ساتھ مزاح کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ بھی مزاح کیا ہو، کیونکہ ارسلان دن رات آہیں بھرتا ہے، تم کو یاد کر کے روتا ہے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں تیمور کو کیا جواب دوں۔ اس وقت دکھ کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے ان کو کہا، آپ مجھ پر یقین کریں، جس دن آپ کی والدہ اور بہن مجھے دیکھنے آئی تھیں تب میں نے ارسلان کو فون کیا تھا مگر اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور فون بند کر دیا تھا۔ بس اس دن سے مجھے ارسلان سے نفرت ہو گئی اور میں نے عہد کر لیا کہ اب میں اسے شادی نہیں کروں گی اور جس سے بھی میں شادی کروں گی اس کا گھر بساؤں گی، اس کی وفادار رہوں گی۔ اس لیے آپ مجھے آزاد نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ میں نے تیمور سے کہا، آپ مجھے معاف کر دیجیے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔
मेरी इल्तिजा ने तैमूर का दिल मोम कर लिया। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, बशर्तिया तुम किसी और का ख्याल दिल में न लाना। मैं तुम्हें ज़िंदगी की बहुत खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा। तैमूर ने मुझे दुनिया की सब आसाइशें दी, हमेशा खुश रखा, कभी तंग न किया। कभी हमारे दरमियान अरसलान का जिक्र नहीं आया, जैसे वो कभी था ही नहीं। मगर अब भी कभी कभी तैमूर परेशान हो जाते हैं और कुछ दिनों के लिए अजनबी से हो जाते हैं। तब मैं भी परेशान हो जाती हूँ और मुझे ख्याल आता है कि ये सब अरसलान की वजह से है। उसने खुदा जाने मुझसे कैसी मोहब्बत की कि खुद ही ठुकराया और फिर मेरी तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। लेकिन मैं उसे मोहब्बत नहीं, ढोंग ही कहूँगी, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ऐसा नहीं करते जैसा उसने किया। उसने मुझको खुद जवाब दिया था और फिर जी भर कर रुसवा भी किया। जबकि मोहब्बत करने वाले मर जाते हैं लेकिन अपने प्यार को रुसवा नहीं करते। खुदा ऐसे मर्दों को अक्ल दे जो अपनी खुद नुमाई की तस्कीन की खातिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर डालते हैं।